ایک عورت حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ عورت نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کون سا ظلم کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے تورات نازل کی جا چکی تھی، لیکن قوم شریعت موسوی کو فراموش کر کے راہ ہدایت سے بھٹک چکی تھی۔ اللہ نے راہ ہدایت کے لیے زبور نازل فرمائی۔ زبور کے لغوی معنوں میں سے ایک پارے اور ٹکڑے کے ہیں۔ اس کا ایک مطلب شعر بھی ہے۔ زبور تختی یا کتاب لکھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ عربی شاعری میں زبور اور زبر کتاب اور تختی کے معنوں میں بھی کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور انہیں زبور کا تحفہ عطا کیا۔ زبور حمد و ثنائے کبریہ سے معمور تھی۔ داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا ہوا تھا کہ آپ مکمل زبور کی تلاوت اتنی مختصر مدت میں کر لیتے تھے کہ جتنی دیر میں گھوڑے پر ذہن کسی جاتی ہے۔ یوں آپ کا یہ معجزہ حرکت زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب آپ تلاوت فرماتے تو اس لحن کے باعث پرندے اور جانور تک وجد میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترتیل کا حکم عطا کیا تھا، جس کے باعث پہاڑ اور پرندے ان کی خوش الحان قرات میں آواز سے آواز ملا کر پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ کی آواز میں وہ نغمی مٹھاس اور ایسا زہر و بم تھا کہ شجر و حجر سبھی کو متاثر کرتا تھا۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ بھی صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرنے پر مامور تھے۔ کائنات کا ہر ذرہ حمد و ثنا کرتا ہے، بے شک ہم نہ سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت داؤد کی شجاعت، علم و حکمت سے بنی اسرائیل کا شمار جلد ہی دنیا کے مہذب اقوام میں ہونے لگا۔ بہت سے علاقے بنی اسرائیل کے زیر تسلط آ گئے اور ایک عالی شان سلطنت وجود میں آ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شرعی حدود جاری کی، کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا، بنی اسرائیل کے مختلف قبائل میں باہمی تعلق کو استوار کیا اور نیکی کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کمال درجے کا فہم و ادراک اور عقل و دانش عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی سلطنت کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی اور بات کرنے کا فیصلہ کرنا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد کو زبور عطا ہوئی۔ زبور کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں۔ یہ کتاب تورات کے اصول و قوانین پر مبنی ہے۔ زبور 5 کتابوں پر مشتمل ہے۔ ہر کتاب میں اللہ کریم کی حمد و ثنا، عاجزی اور دنیا و آخرت میں بھلائی اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ مورخین نے کتب کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عورت حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے خدا کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، رب تعالیٰ تو سراسر عدل اور انصاف ہے، وہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے کہا، اللہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، کون سا ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے تو حکمت نظر نہیں آتی، مجھے تو ظلم لگتا ہے۔ پھر اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 یتیم بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سود کاٹ کر کرتی ہوں۔ میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جاگ کر سود کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاتا ہوا سود ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں نے سود باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ ہی نہیں کہ اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر جکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا کہ اے خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحق تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال لے کر آنے کا سبب کیا ہے؟
تاجروں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک طرف سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے اس سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاتا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور ایک تو ہے کہ اس کو ظالم کہہ رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ دینار اس عورت کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت حسن بصری، قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی، وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زرہیں بنتی تھی۔ ابن شوذب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اسے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے زر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد علیہ السلام کیسے آدمی ہیں، چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عیش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے کوئی شکایت نہ تھی، اس لیے آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا تو داؤد علیہ السلام بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس میں بھی بہت اچھے ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا وہ اپنے اور اہل عیال کے لیے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سایہ فگن تھی۔ آپ کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہاتھ سے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔